السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ قرآن مجید نہ صرف ایک مذہبی کتاب ہے بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے زندگی گزارنے کا ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس قرآن میں 1000 کے قریب سائنس سے متعلق آیات ہیں، اور جو اس میں پیشن گوئیاں ہیں مستقبل کے معاملے سے، اور جو تاریخی حقائق ہیں وہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ یہ قرآن اسی ہستی کا کلام ہو سکتا ہے جس نے اس دنیا کو بنایا، اس دنیا کے نظام کو ایک طریقے سے چلایا، اس دنیا کے اندر جو سائنس کے متعلق تحقیقات رکھی، جو تاریخی مستقبل کے حقائق رکھے، وہی اس کا کریٹر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اس کا کریٹر نہیں ہو سکتا۔ جیسے ایک بال پین ہے، اس سے بھی کسی سے پوچھا جائے کہ یہ اس کو کس نے بنایا، تو وہ بھی کہے گا یہ خود بخود وجود میں نہیں آئی، بلکہ اس کو بھی کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوگا۔ تو یہ دنیا کا نظام، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ گلیکسیز، یہ پرند چرند جانور، انسان، فرشتے، جن، یہ کسی نہ کسی ہستی نے بنائے ہیں، اور وہی ہستی بنا سکتی ہے جس نے اس کتاب میں مکمل حقائق رکھے ہیں۔ اس قرآن کے 2 گتوں کے درمیان کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اس قرآن کے خلاف، اور اس کا کریٹر انسان نہیں ہو سکتا۔ بھائیو، ہم قرآن کی تفسیر سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ، لیکن اس تفسیر کے سٹارٹ سے پہلے ہم قرآن کا مختصر انٹروڈکشن کریں گے، اور اس قرآن کی تفسیر میں جو سوشل ایشوز، کرٹیکل ایشوز، عقائد کے معاملے، یا پھر قرآن کی آیت کا غلط مفہوم کسی نے کیا ہوگا اور اس کو اپنے مفاد کے لیے یا اپنے فرقے کے فائدے کے لیے اس کو اپنے مفاد میں لے کر غلط ترجمہ کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بیان کی ہوگی، تو اس کا مکمل تحقیقی جائزہ لیں گے، اور اس کا ایک علیحدہ لیکچر بنا کر جو بھی سوشل ایشو، کرٹیکل ایشوز ہوں گے ان کو ہم اپلوڈ کریں گے۔ قرآن کے انٹروڈکشن سے پہلے ہم 8 پوائنٹ قرآن کے انٹروڈکشن میں ڈسکس کریں گے جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص بھی اچھی طرح وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل اچھی طرح ادا کرے، تو اللہ عز و جل اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، اور پھر وہ شخص جس دروازے سے جانا چاہے وہ اسی دروازے میں شامل ہو جائے۔ سب سے پہلا پوائنٹ، قرآن پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 98، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، پس جب بھی تم قرآن کی قرآت کرو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن پڑھو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، پس اللہ کی پناہ طلب کرو، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود سے. یعنی کہ جب بھی قرآن پڑھو، تلاوت کرو تو اللہ کی پناہ طلب کرو شیطان مردود سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر. یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ فہم قرآن کے وقت آپ قرآن سے جو سمجھنا چاہتے ہیں، جو سیکھنا چاہتے ہیں، تو شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہ سکے. اور یہ میں بات اس میں ایک ایڈ کر دوں کہ صرف زبان سے یہ کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ عملاً بھی، نیتاً بھی، دل کے ارادے سے یہ نیت ہو کہ یا اللہ مجھے قرآن جو رستہ بتاتا ہے صرف اسی راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا، انبیاء کے راستے پر چلا، شیطان کے راستے پر نہ چلا جو ایک سیدھا راستہ ہے اور اس کے ساتھ 10 راستے ہوتے ہیں، یا اللہ ان راستوں سے بچا. پوائنٹ نمبر 2، قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن کے متعلق ہمارا اجمالی عقیدہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کا وہ کلام ہے جو جبرائیل علیہ السلام کے وسیلے سے پیغمبر خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر نازل ہوا، جس کی ابتدا سورہ فاتحہ سے لے کر اور انتہا سورہ ناس پر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو خود اللہ کا کلام کہا ہے، کلام اللہ کہا ہے، اور یہ صفت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ توبہ کی آیت نمبر 6، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر مشرکین میں سے کوئی ایک بھی آپ سے پناہ طلب کرے، فَأَجِرْهُ، پس اسے اجازت دے دو، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، پھر اسے امن والی جگہ پر پہنچا دو. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، یہ اسی وجہ سے آئے بے شک وہ ایسی قوم ہے جو نہیں جانتی. یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قوم ایسی ہے کہ یہ علم نہیں رکھتی، یہ اللہ کا کلام سنے اور پھر یہ حقائق کی طرف آئے اور جان لے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن میں کیا کہتا ہے. پوائنٹ نمبر 3، کہ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر یہ پہاڑ پر بھی نازل ہوتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. سورہ الحشر کی آیت نمبر 21، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا هذا القرآن، اگرچہ ہم یہ قرآن نازل کرتے علی الجبل، کسی پہاڑ کے اوپر، علی الجبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگرچہ ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر بھی نازل کر دیتے تو آپ اسے دیکھتے وہ دب جاتا اور اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اور اس کی ایک مثال اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی التجا کی کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے بالواسطہ کہا کہ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے بالواسطہ نظارہ کیا تو پہاڑ ٹوٹ پڑے. یہ ڈائریکٹ نہیں تھا بلکہ بالواسطہ تھا، تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے.
سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا اے اللہ مجھے دکھا میں تجھے دیکھوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں کیا فرمایا؟ قالوا لن ترانی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ ہرگز تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. لن ترانی ہرگز تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. لیکن جہاں پر پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں بات ہی الٹی ہے. یہاں پر کہتے ہیں کہ ہمارے جو بزرگ ہیں نا وہ دیکھ سکتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ نہیں دیکھ سکے. بزرگ 100 بار بھی دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا لیکن دیکھ اس پہاڑ کی طرف. اگر وہ پہاڑ اسی جگہ قائم رہا تو پس تو مجھے دیکھ لے گا. پس جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کی طرف نظر کی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. پوائنٹ نمبر 4, قرآن آج تک محفوظ کتاب ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے. سورہ الحجر کی آیت نمبر 9, ان نحن نزلنا الذکر. اس کا اگر ایک لفظ کا ترجمہ کرے تو بنتا ہے بے شک ہم, نحن ہم, نزلنا ہم نے نازل کیا, ذکر نصیحت کو, بے شک ہم ہی اس کتاب کو نازل کرنے والے ہیں, اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں. وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ, اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. آج تک جتنے بھی کتابیں ہیں اس قرآن کے علاوہ کوئی کتاب محفوظ نہیں ہے, وہ ٹیمپرڈ فارم میں موجود ہے. لیکن جو قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو سینہ با سینہ محفوظ ہے. الف سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک یہ ویسی ہی محفوظ ہے جیسی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوئی. یہ میں نے کوشش کی تھی کہ قرآن کے انٹروڈکشن کو ایک ہی لیکچر میں کمپلیٹ کیا جائے, لیکن یہ ٹاپک بہت لمبا ہو رہا تھا ڈسکشن میں, تو پھر انشاءاللہ ایک اور ٹاپک لیکچر بھی بنائیں گے تو 2 نشستوں میں قرآن کا انٹروڈکشن کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے بعد ہم قرآن کی تفسیر ایک آیات سے ہم ڈسکس کریں گے, ایک آیات پر, اور مکمل ریفرنس کے ساتھ جو احادیث اس کے ساتھ ہوں گی, جو مکتبہ فکر نے اس آیات کے معاملے میں جو کچھ ان لوگوں نے ڈسکشن کی ہے, جو فتوے لکھی ہیں, جو فتوے دیے ہیں, جو عقیدے گھڑے ہیں, ان تمام کے تمام باتوں کو ہم ڈسکس کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ, کہ آپ لوگوں کو علم ہو کہ کیا یہ علماء کرام ہے یا علماء کرائم ہے, علماء کرام کون ہے اور علماء کرائم کون ہے. آپ لوگ ان کو پہچان سکیں اور حق کی آواز بلند کر سکیں. کیوں؟ کیونکہ یہ دین جو ہے نا یہ آسمان سے نازل ہوا ہے, یہ دنیا کی چیز نہیں ہے, یہ دین آسمان سے نازل ہوا ہے. یہ کسی کے باپ کا دین نہیں ہے کہ جس طرح چاہے گا وہ حدیث اپنی طرف سے بنائے گا یا قرآن کی آیت کا اپنی طرف سے ترجمہ کر کے لوگوں میں عقیدہ گھڑ دے گا اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا. نہیں, بلکہ یہ اللہ کا دین ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے, اور یہ قرآن محفوظ ہے اور دین ہم تک محدثین کے ذریعے مکمل پہنچ چکا ہے. باقی اجتہاد یہ تمام تا قیامت تک قائم ہے, اجماع امت تا قیامت تک قائم ہے. لیکن اگر قرآن اور حدیث کے خلاف کسی کا فتویٰ آئے گا, بڑے سے بڑا مفتی دنیا میں, چاہے لاکھوں مفتی کروڑوں مفتی کھڑے ہو جائے, لیکن اگر اس قرآن کے خلاف کسی کا فتویٰ آئے گا وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا, وہ ریجیکٹڈ ہوگا. آخر پر ایک بار درود پڑھ لیں, صلاۃ پر محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جو میں نے حق بات کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اور ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.